سنتے آئے ہیں کہ جب کوئی نیک انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو بارش برستی ہے۔ نہ جانے کتنی سچائی ہے اس کہاوت میں۔ روح تو رخصت ہوئی تھی آج کسی کی اور بارش بھی برس رہی تھی۔ برس کہا رہی تھی، ڈرا رہی تھی، اتنی تیز کہ لگ رہا تھا کہ طوفان آنے والا ہے۔ گہرا اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ لوگ سر شام سے گھروں میں بند ہو چکے تھے۔ سڑکیں بالکل سنسان پڑی تھی۔ بار بار گڑگتی چمکتی بجلی سے اندھیرا چند لمحوں کو دور ہوتا تو راستہ صاف نظر آنے لگتا تھا۔ بادل بری طرح گرج رہے تھے جیسے سخت غصے میں ہوں۔ اور یہ وقت اس کام کے لیے بھلا کوئی مناسب تھا۔ اتنی رات گئی اس طوفانی برسات میں، نہ تو کوئی آدمی نظر آ رہا تھا نہ آدمزاد۔ نہ جانے کتنی دیر سے ڈرائیونگ کرتے فرحاد نے آخر کار قبرستان کے آگے روک دی اپنی گاڑی کو۔ حالانکہ راستہ اتنا لمبا تو نہیں تھا مگر اس کا ذہن تو کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ کدھر جانا ہے، کس سے ملنا ہے، مگر وہ اور کیا کرتا اور اب وہ کیا کرے گا۔ تھک کر اس نے اسٹیئرنگ پر سر رکھ دیا۔ 3 مہینوں سے جس گھڑی کی تصویر سے اس کا دل لرز جاتا تھا وہ آ گئی تھی اور آ کر گزر گئی تھی۔ اس پر قیامت گزر گئی تھی اور وہ زندہ تھا مگر وہ چلی گئی تھی، مر گئی تھی۔ کیا کیا نہیں سوچا تھا ان دونوں نے، کیسے کیسے خواب دیکھے تھے، کہاں گھومنے جائیں گے، اپنا گھر کیسے سیٹ کریں گے۔ سارے خواب کب پورے ہوتے ہیں، لیکن اتنی بھیانک تعبیر بھی تو نہیں ہوتی نہ کسی کے خوابوں کی۔ شادی کے جوڑے، کمرے کا فرنیچر، ہنی مون کا ٹکٹ، سب کچھ ان دونوں نے مل کر پسند کرنا تھا مگر اس کے نصیب میں تو کچھ بھی نہیں تھا بیچاری۔ اور آج وہ اکیلا نکلا تھا کچھ پسند کرنے۔ اس کا آخری ٹھکانہ کتنی عجیب بات ہے نا۔ وہ اتنی دیر سے گاڑی قبرستان کے دروازے کے آگے روک کے دیوانگی میں جانے کیا سوچے جا رہا تھا۔ کیا کروں گا اندر جا کر، کیسے طے کیے جاتے ہیں یہ معاملات۔ قبر بہت اچھی جگہ ہو، درخت کے نیچے ہو تو بہت اچھا ہے۔ اور کیا، اس کا دل پڑھنے والا ہو گیا۔ صبح سے اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہ ٹپک سکا تھا۔ شدید صدمے نے اس کے دماغ کو معاف کر دیا تھا۔ کہتے ہیں مرنے والے کے ساتھ مرا نہیں جاتا، مگر اگر اس کی بس میں ہوتا تو خدا کی قسم وہ خوشی خوشی کفن پہن کر اس کے ساتھ قبر میں لیٹ جاتا۔ ایسی ہی تھی اس کی محبت، شدید، دل کاٹ کر رکھ دینے والی۔ اب کیسے جیے گا وہ، اور جی کر بھی کیا کرے گا۔ قبرستان کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر گپ اندھیرا تھا، بارش دیوانوں وار برس رہی تھی۔ بجلی چمکنے سے اندر کا منظر تھوڑی دیر کے لیے واضح ہو جاتا تھا۔ اتنا دل دہلا دینے کا منظر اگر کوئی چند لمحوں کو غور سے دیکھ لے تو لرز کر گناہوں سے توبہ کر لے، مگر کب کرتا ہے کوئی سچی توبہ۔ قبرستان کا منظر کیا، اب تو قبروں میں بیٹھ کر شیطانی کے بیچارے مکروہ ناقابل یقین گناہ کرتے ہیں۔ وہ بھی ایک قبر میں بیٹھا ہوا تھا، بے حد پرانی ٹوٹی پھوٹی قبر تھی۔ آج بارش کی وجہ سے قبرستان میں نہ تو کوئی چوکیدار آیا تھا اور نہ کوئی اور تھا۔ اس کو یہ موقع بڑے انتظار کے بعد نصیب ہوا تھا۔ آج بڑا بہترین دن بلکہ رات تھی۔ کئی مہینوں کی کشٹ اٹھا کر کئی جانے والے عمل کے بعد آج منظر قریب آتی نظر آ رہی تھی۔ وہ کوئی نیا تھوڑی تھا، برسوں سے اس شیطانی راہ کا مسافر تھا۔ اس کے علم نے اسے بتا دیا تھا کہ باہر گاڑی میں بیٹھا شخص کسی تکلیف سے گزر رہا ہے، اتنی اذیت سے کہ وہ اپنے من کی مراد پانے کے لیے کوئی بھی قیمت دے سکتا ہے، بڑی سے بڑی قیمت۔ پوچھنا تھا کہ کوئی مرض ہے کیا؟ وہ بولا کہ بچپن ہی سے عشق ہے۔ قسم سے فرحاد کو بھی بچپن سے عشق تھا، شدید عشق۔
حسینہ اس کے پپو کی بیٹی تھی، اکلوتی تھی۔ حسینہ پپو کی جینے کی واحد وجہ تھی، جو کہ آہستہ آہستہ فرحاد کے جینے کی وجہ بن گئی تھی۔ حسینہ کی زندگی کی واحد خوش نصیبی سچی محبت تھی۔ بیچاری پپو نہ جانے کس سیاہی سے اپنا نصیب لکھوا کر آئی تھی۔ شادی کے چند برسوں کے بعد بیوہ ہو کر بھائی کے در پر آ پڑی تھی۔ ایک معصوم بچی کی ہمراہ فرحاد کی امی کی تو کسی سے نہیں بنتی تھی، اس کے ابو تک سے نہیں بنتی تھی تو پپو سے کیا بنتی۔ ان کے پپو کا وجود بالکل برداشت نہیں تھا، حالانکہ پپو نے آہستہ آہستہ پورے گھر کا کام کاج کا بوجھ اٹھا لیا تھا۔ فرحاد کی سچی محبت امی سے پوشیدہ نہ رہ سکی اور ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے شدید ناپسند کا اظہار ہوا۔ وہ تو بڑی مشکل سے پپو کو اتنے سالوں سے اپنے گھر میں برداشت کر رہی تھی۔ کہا اپنے ٹکڑوں پر پڑنے والے حسینہ کو وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے دلہن کے روپ میں ساری زندگی دیکھتی۔ اگر ان کو فرحاد کے ابو کا تھوڑا بہت خوف نہ ہوتا تو وہ اس موڑ پر ان دونوں ماں بیٹے کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکالتی۔ مگر فرحاد کے ابو کو اس کے رشتے اور اپنے بیٹے کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس کی طرف سے ناکام ہو کر امی نے اپنا چال بدل لیا اور کڑی شرائط لگانی شروع کر دی۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ عشق عاشقی کے معاملات انسان کو مکمل نکمہ کر دیتی ہے۔ پہلے فرحاد اپنی تعلیم مکمل کر لے، یعنی ان کے خواہش کے مطابق ڈاکٹر بن کر دکھا دے، تو پھر وہ حسینہ کو بہو بنا کر لے آئے گی، یعنی گھر میں موجود حسینہ کو فرحاد کی دلہن بنا دے گی۔ فرحاد پر شاید اپنے نام کا ضرورت سے زیادہ اثر تھا اور اس کو کون سے دودھ کی نہر پورنی تھی، ایک ڈاکٹر ہی تو بنانا تھا۔ دن رات محنت کر کر بن گیا، مگر کہانی میں کئی ایک ٹویسٹ آتے گئے۔ پپو کو اچانک کینسر لگ گیا تھا اور وہ دیکھتی ہی دیکھتی دنیا اور اس کی تکلیفوں سے نجات پا کر چلی گئی۔ حسینہ صدمے سے ہی بے حال تھی، مگر فرحاد کی محبت نے اسے جینے کا انتظار کرنے کا حوصلہ دے رکھا۔ پپو کی دنیا سے چلے جانے کے چند سال بعد فرحاد کے ابو بھی بہن کے پیچھے چلے گئے۔